السلام علیکم ناظرین، انسان جہاں جنم لیتا ہے اس مٹی سے محبت رکھنا ایک فطری عمل ہے۔ آج ہم شکردرہ کے جغرافیائی، سماجی اور سیاسی پس منظر پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، شکردرہ ضلع کوہاٹ سے تقریباً 70 کلومیٹر مسافت پر واقع ایک قصبہ ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے شکردرہ کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ شکردرہ کی 3 یونین کونسل ہیں، جس میں شکردرہ اربن، رورل 1 اور رورل 2 شامل ہیں۔ رورل 2 جو کافی گنجان آباد علاقہ ہے۔ رورل 2 کے عقب میں پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ بہتا ہے۔ رورل 2 دریائے سندھ سے ہوتے ہوئے ضلع اٹک سے جا ملتا ہے۔ ضلع اٹک کا مشہور تاریخی شہر مکٹ شریف رورل 2 کے قریب پڑتا ہے، اور شکردرہ کے مختلف علاقوں سے لوگ مکٹ شریف شوق سے جاتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ٹولہ بنگی خیل کی پولیس چیک پوسٹ کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سرحدیں ملتی ہیں۔ ضلع میاوالی کا علاقہ، جو کہ خٹک بیلٹ کے نام سے مشہور ہے، شکردرہ کے ساتھ منسلک ہے۔ یاد رہے کہ یہ علاقہ وزیر اعظم عمران خان کا آبائی حلقہ ہے۔ خٹک بیلٹ کے تمام معاشی اور معاشرتی سرگرمیاں شکردرہ پر منحصر ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کا آبائی حلقہ ہونے کے باوجود خٹک بیلٹ بنیادی وسائل سے تاحال محروم ہے۔ شکردرہ اور میاوالی کے درمیان خستہ حال سڑک صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مابین اہم شاہراہ ہے۔ تیسری طرف شکردرہ ضلع کرک کے ساتھ بھی ایک لنک روڈ کے ساتھ ملتا ہے۔ صابر آباد اور شکردرہ کے مابین اس لنک روڈ کی لمبائی تقریباً 25 کلومیٹر ہے۔ یوں شکردرہ جغرافیائی لحاظ سے زمین کے اہم حصے پر واقع ہے۔ اس کا کچھ حصہ ضلع اٹک، ضلع میاوالی اور ضلع کرک کے ساتھ ملتا ہے، جو کہ شکردرہ کے معاشی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو دلچسپ صورتحال کا سامنا اس وقت کرنا پڑتا ہے جب آپ سڑک کے ایک کنارے ایک گھر جو ہے وہ ضلع میاوالی میں آتا ہے، دوسرا گھر جو ہے وہ ضلع کرک میں آتا ہے، اور تیسرا گھر جو ہے وہ شکردرہ میں آتا ہے۔ ناظرین، شکردرہ قدرتی خوبصورتی میں بھی کسی سے کم نہیں۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ، جن میں مشہور پہاڑ پیر غر اور اکنی پہاڑ شامل ہے۔ شکردرہ کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے، اور یہاں آپ کو خوبصورت قدرتی مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی مال مویشی پالتی ہے اور کھیتی باڑی کرتی ہے۔ یہاں کے افراد حکومت کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر افراد مسلح افواج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور کئی محب وطنوں نے اپنے قوم و ملک کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کوہاٹ کے دوسرے علاقوں کی نسبت شکردرہ میں شرح خواندگی زیادہ ہے۔ شکردرہ قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے، اور یہاں سے تیل اور گیس کی صورت میں ملکی خزانے کو کافی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ناظرین، شکردرہ کو کئی سالوں سے مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شکردرہ کے لوگ بنیادی وسائل سے محروم ہیں۔ یہاں پر میں خصوصاً رورل 2 کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس ماڈرن دور میں بھی رورل 2 کے زیادہ تر علاقے بجلی، صاف پانی، گیس اور مناسب شاہراہوں سے محروم ہیں۔ اس میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر جانور اور انسان ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں۔ ناظرین، 2013 کے عام انتخابات میں امتیاز قریشی صاحب، جو کہ شکردرہ کے فرزند ہیں، تحریک انصاف کے ٹکٹ پر MP منتخب ہوئے، اور تاریخ میں پہلی بار شکردرہ سے MP منتخب ہوا۔ آپ نے ان محرومیوں کو دور کرنے کی سر توڑ کوششیں کی۔ دریائے سندھ سے صاف پانی کا منصوبہ خطیر رقم سے شروع کیا گیا ہے، جس پر تاحال کام جاری ہے، اور کچھ امید ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل سے صاف پانی فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ شکردرہ کے لیے کئی میگا پروجیکٹ لانے میں بھی کامیاب ہوئے، جس میں تڑلی پل، جو کہ اختتامی مراحل میں ہے، مردانہ و زنانہ ڈگری کالجز، ریسکیو 1122، کڑپا ٹو شکردرہ روڈ، خٹک بندن ڈیم اور دوسرے بڑے میگا پروجیکٹ شامل ہیں۔
اس کے علاوہ آپ کے دور اقتدار میں آپ نے رورل 2 میں بہت سے شاہراہوں پر کام کیا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ آپ نے شکردرہ ٹو رحمان آباد روڈ بھی منظور کیا ہے، لیکن اس پر ابھی کام شروع نہیں ہوا۔ آج بھی آپ بغیر عہدے کے علاقے کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ امتیاز قریشی صاحب سے درخواست ہے کہ رحمان آباد روڈ کے لیے کوششیں تیز کی جائیں اور اس پر جلد از جلد کام شروع کروایا جائے، کیونکہ ہمیں آپ سے امید ہے اور آپ ہی سر توڑ کوشش کر سکتے ہیں۔ شکردرہ بازار بھی کسی سے کم نہیں۔ اس بازار میں آپ کو ضروریات زندگی کی ہر ایک چیز ملے گی۔ پنجاب سے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہاں آپ کو تر و تازہ پھل ملیں گے۔ اگر آپ شکردرہ آئیں اور خیرو ماما کا حلوہ نہ کھائیں تو یہ آپ کی بدقسمتی ہوگی، لیکن اس حلوے کو کھانے کے لیے آپ کو صبح آنا ہوگا اور دوپہر کے وقت یہ حلوہ میسر نہیں ہوتا۔ ناظرین، دور دراز سے آئے ہوئے لوگ شکردرہ بازار میں معاشی خوشحالی کے لیے سرگرم عمل ہے اور مختلف قسم کی تجارت کرتے ہیں۔ ناظرین، شکردرہ کے لوگوں کی خاص بات یہ ہے کہ بڑے مخلص، مہمان نواز، محنتی اور دوست پسند ہیں۔ شکردرہ میں بہت اہم اشخاص اپنی زندگی کے ایام بسر کر رہے ہیں اور کچھ بسر کر چکے ہیں اور اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں۔ ایک ویڈیو میں ان سب کا نام لینا ممکن نہیں، مگر میں چند کا نام لیے بغیر نہ رہ سکوں گا۔ ان بااثر شخصیات میں پیر مسرت حسین شاہ مرحوم، سابقہ پرنسپل اسلامیہ کالج پشاور، معروف ناول نگار افسانہ نویس رحیم گل مرحوم، سیف اللہ ایڈوکیٹ مرحوم، رسول خان ایڈوکیٹ مرحوم، شریف چیئرمین مرحوم، ناظم عبد الرحمن مرحوم، فضل رحیم مرحوم، اور اس کے علاوہ ماہر تعلیم سابقہ DEO فقیر شاہ صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیمز ہاسپٹل اسلام آباد جناب مطہر شاہ صاحب، سابقہ صوبائی وزیر قانون جناب امتیاز قریشی صاحب، ڈاکٹر نصیر الدین، ڈاکٹر میر محمد، ڈاکٹر امیر بہادر، سابقہ SDO لاچی حبیب اللہ خان صاحب، پرنسپل ظریف خان صاحب، پرنسپل اور سابقہ DO افتخار احمد، سابقہ SDO حضرت گل صاحب وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، شکردرہ تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے یہاں شکردرہ میں سکھ اور ہندو آباد تھے اور ان کی رہائش کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ شکردرہ کے مقامی لوگوں نے جنگ دو عظیم دوم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان جنگجوؤں کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے انگریز حکومت نے ایک میموریل بھی بنایا تھا، جو وقت کے بے موج لہروں کی نظر ہو گیا۔ ناظرین، شکردرہ کی سرزمین ادبی لحاظ سے بھی زرخیز ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں شکردرہ کے ادب کے بارے میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا بھائی وقار یونس آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔